اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، یہ ماہ جمادی الاخری ہے، آج اس کی 17 تاریخ ہے اور اس کی 22 تاریخ حضرت سیدنا صدیق اکبر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانی جاتی اور پہچانی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اول، سب سے افضل، یار غار و میزار، حوض و جنت خلیفۃ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما کر کہ مروا ابا بکر صلو علی الناس، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ صلی علی الناس لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یصلی علی الناس کے لفظ بول کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء نے اس سے مسئلہ استنباط کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرما کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران علالت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین منتخب فرما دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، آپ کی رفعت و بلندی، عزت و مرتبہ، اب دیکھیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کر دے، اور عزتیں ملتی ہی اسی در سے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رب جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلت کی مٹی میں تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی عزت عطا کرتا ہے، اور رب تعالی جس کو عزت نہ دینا چاہے تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عزت کی مسند حاصل کر سکتا نہیں ہے، اور رب جسے عزت عطا کرے اس سے کوئی عزت واپس لے سکتا نہیں ہے، اس سے کوئی بھی عزت چھین سکتا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مرتبہ عطا کیا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رسول سارے عظمتوں والے، سارے رفتوں والے، لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا، پھر آخر میں اخص الخاص کا ذکر کیا، فرمایا ورفع بعضهم درجات، کوئی تو وہ ہے جسے ہم نے بے حساب بلندی عطا کر دی ہے، ورفع بعضهم درجات، بہت زیادہ بلند رتبے۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت پڑھی نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی بے جان چیزوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، دوڑے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں دوڑے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے علاوہ رب نے کسی کی زندگی کی قسمیں کھائی ہوں، آپ کے علاوہ رب نے کسی کے شہر کی قسمیں کھائی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ بلندی، یہ رفعتیں اور یہ شانیں اگر کسی کو عطا کی ہیں تو یا رسول اللہ وہ آپ ہیں کہ رب نے آپ کو عطا کی ہیں، اور یہ شانیں نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے خاص ہیں۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، وہ خدا ہے کہ مرتبہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، اور تیرے کھائی ہیں کلام مجید نے شاہ تیرے کلام و بقا و شہر کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے اندر قسمیں بیان کر دیں، اور قسمیں بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں بے جان چیزوں کی اتنی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے کہ میرے آقا وہاں پر رہیں اور حضور کے قدم انور وہاں پر لگیں، اللہ ان کی قسم ارشاد فرما دیں
تو وہ کتنی شانوں والے عظمتوں والے ہوں گے اصحاب جو حضور کی زیارت کرتے تھے زندگی کے اندر. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب جنہیں نصیب ہوا اپنی زندگی کے اندر، ان کی شان و عظمتیں کتنی ہوں گی اور وہ کتنے مرتبے. میرے آقا نے فرمایا رب نے مجھے چن لیا، رب نے مجھے چن لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے اصحاب تھے رب نے ان کو بھی میرے لیے چن لیا. اصحاب یہ سارے صحابہ کی بات ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ خود ہی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو رتبہ عطا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا. افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر کوئی عظیم ہے، کوئی رتبے والا ہے، کوئی بلند مرتبے والا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اور قرآن مجید نے کیا کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اسے آگ سے دور رکھا جائے گا، دوزخ سے دور رکھا جائے گا. کون؟ اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. فرمایا کہ وہ جو اپنا مال محض اس لیے دیتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کسی کا احسان اس کے اوپر نہیں ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال اس لیے پیش کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. اور ولسوف یرضی، فرمایا کہ ان قریب اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا. ولسوف یرضی، رب اس سے راضی بھی ہو جائے گا. اور رب تو اس سے راضی ہوا. پھر ایک مقام وہ بھی آیا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل بھی آیا تھا، اور جبریل کے اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام لے کر آیا تھا مالک کریم آقا اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات یہ پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھے، جب سارا مال دے دیا تھا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں راضی ہیں، اس حالت کے. اب رب خود سیدنا صدیق وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہاں پر رب نے فرمایا کہ رب ان سے راضی ہو گیا. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب ان سے راضی ہوا. پھر رب نے بھی بذریعہ جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیق بھی اس حالت کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر بھی راضی، آپ کے نبی، اور میں نے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں. میں اس کے اوپر بھی کیا ہوں؟ راضی اور راضی ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا کہ جتنا نفع مجھے سیدنا صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے جو احسان کیا میں نے دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ اس کو دے دیا. اس کے جس نے جو احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا، اس کو دے دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کروں گا اور رب سے عرض کروں گا مالک اس نے جتنے احسان کیے ہیں آج تو اس کا بدلہ عطا کر دی اس کو. اور رب العالمین پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرے گا؟ وہ عطا کر دے گا، اور مالک جزا دے گا جتنا احسان سیدنا صدیق. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں بچایا، سارا کچھ اسلام پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لٹا دیا، فدا کر دیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، ان کی عظمتوں کا ہر صحابی ہی معترف تھا. ہر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کلمات کہتا تھا وہ شان و عظمت کے کلمات ہی کہتا تھا. وہ چاہے اہل بیت ہوں اور خواہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، جب ان کے بارے میں کوئی پوچھتا تھا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سوائے شان کے اور کچھ بھی
شانیں بیان کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے، امام زین العابدین سے حتیٰ کہ کسی نے پوچھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو بعد کے اندر جب امام زین العابدین اہل بیت میں سے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرمانے لگے تمہیں بتلا دوں یا دکھا دوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں پوچھنے والے، مجھے یہ بتا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے؟ آپ نے اس کا بازو پکڑا اور روضہ رسول پر لے گئے اور روضہ رسول پر جا کر دروازہ کھولا اور دکھا دیا. فرمایا یہ دیکھو، یہ میرے نانا کی قبر ہے، یہ صدیق اکبر کی قبر ہے، یہ عمر فاروق کی قبر ہے. جس طریقے سے آج لیٹے ہوئے نا، آج جتنا قرب ہے دنیا میں، ایسے ہی میرے نانا کا قرب ان کو حاصل تھا. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و. فرمایا کہ یہ مرتبہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دن تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور منظر دیکھیے گا، منظر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اور دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ. اور اتنا حسین منظر، جیسے میرے آقا دروازے سے اندر آئے نا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کھل گئے، اور کھلے ہوئے چہرے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ یہ منظر دیکھا ہے کہ جانب سیدنا صدیق اکبر اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا آنے کا حسین منظر، دل موہ لینے والا انداز جب صحابہ کرام نے دیکھا، آج کہ یا رسول اللہ یہ تو کمال ہی ہو گیا، اتنا خوبصورت انداز. ایک جانب سیدنا صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق. میرے آقا نے فرمایا غور سے دیکھو، غور سے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لو. آقا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ہم اسی طریقے سے چلتے ہوئے آئیں گے. قیامت کے دن یہی منظر ہوگا کہ صدیق اکبر میری دائیں جانب ہوگے اور عمر فاروق میری بائیں جانب ہوگے. ہم قیامت کے دن بھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے. جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل اللہ نے تجھے تو فرشتوں سے افضل بنایا. سنیں، علماء نے یہاں پر بھی افضل یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا نقطہ نکالا ہے یہاں سے بھی. یعنی بعد الرسل والنبیین، رسول و نبیوں کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور مقام کسی کا ہے وہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ. جبریل امین آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبریل اللہ نے تجھے فرشتہ بنا دیا، فرشتہ بنا دیا، اور فرشتوں میں فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور سارے نبیوں کے پاس تو وحی لے کر گیا. مجھے بتا، اگر آج رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھے کہ جبریل آج ہم نا تمہیں بشر بنا رہے ہیں، تو بتا کس صورت میں بشر بننا پسند کرے گا؟ بشر بنائے رب تجھے تو بشر انسان، تو کس کی صورت لینا چاہے گا، کس کا کردار لینا چاہے گا، کس کی عادت لینا چاہے گا؟ مجھے بتلا، تو کس کے شکل کے مطابق بشر بننا چاہے گا، عادات کے مطابق بشر بننا چاہے گا؟ تو جبریل امین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال سنا تو فوراً کہنے لگا، اگر مجھے رب بشر اور انسان بنائے، رب کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ مالک مجھے سیدنا صدیق اکبر جیسا بشر بنانا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہے اور 2 زمین کے اندر ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ فرمایا کہ اس آسمانوں کے اندر میرے وزیر حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام. اور فرمایا کہ زمین پر بھی ہیں 2 میرے وزیر، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے وزیر ہیں۔ تو علماء نے کہا دیکھو، سارے کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں میں حضرت جبریل کو وزیر بنایا اور حضرت میکائیل کو، اور یاد رکھے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضور نے آسمانوں میں سرداروں کو وزیر بنایا۔ یہاں پر عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا وزیر بنایا، جس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق باقی ساروں کے سردار ہیں یہاں پر۔ اور پتہ آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نا اور بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا دور، میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آ ذرا۔ تو حضرت مولا علی قریب آ گئے، جی یا رسول اللہ، آج تجھے ایک بات بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لاڈلے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بتا رہا ہوں ایک بات ابھی۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ ان کو غور سے دیکھ لو، یہ جنت کے اندر جو بوڑھے ہوں گے نا دونوں ان کے سردار ہوں گے، دونوں ان کے سردار ہیں جنت کے جتنے بھی۔ ابھی جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بوڑھے ہو کر فوت ہوں گے نا وہ جنت میں تو واپس جوان ہو جائیں گے، لیکن بوڑھے فوت ہوئے ہیں نا ان کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے فاروق۔ اگلی جو بات تھی نا وہ کمال کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے علی تجھے بتا رہا ہوں، تو ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا، تجھے بتا رہا ہوں، عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ محدثین نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو کیوں فرمایا کہ ان کو نہ بتانا؟ میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ آقا فرمانے لگے کہ تو نہ بتانا میں خود بتاؤں گا۔ وہ زیادہ خوش ہوں گے اس سے، میری زبان سے سنیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ زیادہ خوش ہوں گے، تو انہیں نہ بتانا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، سنیں حضور بیٹھے ہوئے نا ایسے، اصحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں میں جنت کے جو لوگ ہیں، جنتی بندے ہیں، جنتی مومن ہیں، ان کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ آقا فرمانے لگے کہ 360 نشانیاں ہیں، اور جس میں ایک بھی ہوگی نا اللہ اسے جنت عطا کر دے گا، ایک نشانی بھی ہوگی رب اسے۔ اب صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا درس چل رہا ہے، حضور تعلیم دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، فرمایا یہ نشانی بھی ہے جنتی کی، یہ نشانی بھی ہے جنتی کی، یہ نشانی بھی ہے جنتی کی۔ آقا علیہ السلام بتلا رہے ہیں، درس ختم ہو گیا، محفل ختم ہوگی، صدیق اکبر قریب آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 360 بتلائی ہیں، کوئی میرے اندر بھی ہے؟ کوئی میرے اندر؟ آ کر فرمایا کوئی نہیں ہے، کوئی؟ انہیں کہا نا حلفیہ منہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں ہے، کلھا ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں، کلھا فیکا منہا ساری کی ساری تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر موجود ہیں، کلھا فیکا ان میں سے جتنی 360 ہیں صدیق و ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا اس سے اگلی بات، میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جانے لگے نا تو نمازی جنت والا جو نمازیوں کا دروازہ ہوگا اس سے، اور حاجیوں کے دروازے سے جنت میں، صدقہ دینے والا اس دروازے سے، زکوٰۃ دینے والا اسی دروازے سے، شہیدوں کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سارے دروازے آواز دیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ تو ہے، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ صدیق میرے سے گزر جائے، سیدنا صدیق اکبر میرے اندر سے
مجھ سے ہر دروازہ تجھے آواز دے گا، روزے والا دروازہ بھی تجھے آواز دے گا، صدیق ادھر آ جا، نماز والا دروازہ تجھے آواز دے گا، صدیق ادھر آ جا، حج والا تجھے آواز دے گا، صدیق ادھر آ جا، شہید والا بھی تجھے آواز دے گا۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دروازہ صدیق اکبر کو آواز دے گا کہ اے صدیق آج تجھ میرے سے داخل ہو جا۔ اور وہ کیوں نہ آواز دے؟ یہاں پر ہم 2.5% زکوٰۃ دینا بنتی ہو نا تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ادھر مسئلہ پوچھیں گے، ادھر مسئلہ پوچھیں گے، وہاں سے پوچھیں گے، یہاں سے پوچھیں گے، اور پوچھ کر پھر بعد کے اندر وہ سوچیں گے کوئی اپنوں میں ہے، پھر 2.5% کے بارے میں اتنا ہم غور و فکر کریں گے اور صدیق پر قربان نہ جائیں جس نے سارا مال ہی حضور کی راہ میں دے دیا، سارا مال ہی حضور کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کو فرمایا جاؤ یار لے کر آؤ، تو سیدنا صدیق اکبر کا انداز کیا تھا؟ کہنے میرے جیب میں پیسے کچھ بھی نہیں تھے، میں کیا کروں، آج حضور نے مانگا تو میں کیا پیش کروں؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے گھر میں جا کر رومال بچھا دیا، اور رومال بچھایا، گھر کا توا، گھر کا چولہا اور سارے کپڑے بچوں کو فرمانے لگے کہ تم لوگ ایک ایک کپڑا پہن لو، اور باقی جس کے پاس جتنے کپڑے ہیں نا وہ سارے یہاں لا کر رکھو، اور سارے یہاں لا کر رکھ دیے گئے۔ اب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ تم پریشان ہو رہے ہو، میں نے تمہارے کپڑے لے لیے۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر ایک دفعہ تو اٹھے، دیواروں کے اوپر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر نا دیکھنے لگے کوئی سوئی تو دیوار کے اوپر نہیں رہ گئی، وہ بھی گھر کے اندر رہنی۔ اور بچوں کہنے لگے تم کیا دیکھ رہے ہو کہ میں نے تمہارے سوٹ لے لیے سارے؟ خود گئے اور خود کمرے میں جا کر نا اپنا تن والا لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ بھی لباس اس رومال کے اندر رکھ دیا۔ میں نے ایک جوڑا تو دے دیا، اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھا ہے۔ اب جو بھی آتا نا میرے آقا کے پاس، میرے آقا پوچھتے کیا لے کر آیا ہے؟ یہ سوال بھی یہ بنتا بھی کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کوئی چیز لے کر آئیں تو میں پوچھوں گا نا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ صدیق اکبر نے وہ گٹھلی باندھی، سر کے اوپر رکھی، عمر فاروق پہلے انتظار میں تھے، دیکھا بھی صدیق آ رہے ہیں، دیکھا گٹھلی رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر، اور صدیق اکبر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور جو بھی لا رہا تھا اس سے پوچھ رہے تھے کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آیا، میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، اور گھر میں صدیق کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غریب تو نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے، میں غریب تو نہیں ہوں، میرے ساتھ رب رحمان ہے، میں غریب تو نہیں ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ حاصل ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اقبال کہنے لگے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے۔ صدیق اکبر نے گٹھلی رکھی، عمر فاروق بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے، میرے آقا فرمانے لگے صدیق تیرے پیچھے جبریل کھڑا ہے، اور جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا، یہ تیرے پہلے آ گیا، میں نے اس سے پوچھا اے جبریل تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں پہنا، جتنے بھی آسمانوں میں فرشتے ہیں ساروں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اور میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا صدیق نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا، رب نے سارے فرشتوں کو آسمانوں پہ ٹاٹ کا لباس پہنا دیا کہ میرے صدیق نے آج پہنا ہوا ہے، اور جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہ صدیق سارا دے کر بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ صدیق تو نے سارا دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، کیا تو راضی ہے یا نہیں؟ پھر ایک بار بولے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی راضی، میں آپ پر بھی، میرا پورا خاندان راضی ہے، یا رسول اللہ
اللہ کی بڑی مہربانی کہ رب نے پوچھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب لے کر آئے نا تو میرے آقا فرمانے لگے، لوگوں دیکھو صدیق اکبر جو مال لے کر آئے ہیں، رب اس کے مال کا اسے آخرت میں اجر عطا کرے گا، اور جتنا سیدنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اب یہ سننا تھا، صدیق اکبر تڑپ اٹھے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ صدیق کا مال، کہنا چھوڑ دیں صدیق کا مال۔ کیوں؟ اس لیے انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صدیق کے پاس جو کچھ بھی ہے کملی والے کے قدموں کا صدقہ ہے، وہ سارا صدیق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کملی والے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قبول کر لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اور آقا نے کسی کو نہیں فرمایا کہ کوئی اگر سارا مال لے کر آتا نا، سارا مال بھی لے کر آتا تو میرے آقا فرماتے نہیں نہیں بھائی اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ، اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ، سارا نہیں۔ لیکن صدیق اکبر لے کر آتے نا، صدیق اکبر، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں تو سارا لے آ، کیونکہ تیرا سارا ہی قبول ہے۔ حضور ان کا سارا مال رکھ لیتے اور کسی کا سارا مال نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر میرے آقا نے بعد کا میرے ارشاد فرمایا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ایک واقعہ پچھلی دفعہ میں نے سنایا تھا، پچھلے سال، رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن جب وہ سیدنا صدیق اکبر کو پچھلی صف کے اندر کر دیا نا تو میرے آقا نے فرمایا عقیل تجھے پتہ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے کہ جب سارے مکہ والے میرے دشمن تھے تو صدیق میرا سجن تھا اس وقت، اور جب سارے میرے اوپر پانی بند کرنے پر تلے ہوئے تھے، کھانا بند کرنے پر تلے ہوئے تھے، شیب ابی طالب کے اندر ہمیں محصور کر دیا گیا تھا، تو صدیق اکبر اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا تھا وہاں پر۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا مال بھی آتا ہے نا میں سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، اور جب صدیق کا مال آتا ہے تو میں اپنا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، میں اپنا سمجھ کر کیا کرتا ہوں جی، خرچ کرتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نا کافی کمزور ہو گئے تھے، بیمار پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے علاج کرواؤ علاج کرواؤ علاج کرواؤ، تو آپ راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق نے مولا علی کی سفارش ڈلوائی اور زور دیا کہ نہیں آج ہم آپ کا چیک اپ کروائیں گے، آج چیک اپ کروائیں گے آپ کا، آپ بیمار ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پتہ چلے کہ آپ کو بیماری کون سی ہے۔ بہرحال طبیب آ گیا، بڑا زبردست ڈاکٹر آ کر چیک کیا، سارے جسم کو چیک کیا، کہنے لگے انہیں بیماری کوئی بھی نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، قریب بیٹھے بیٹھے کہنے لگے آپ کو یار بیماری کوئی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے عمر تو قسم کھا کے بتا تجھے پتہ نہیں ہے میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں؟ جنا دے یار وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، جنا دے یار وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ جس عمر فاروق کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا بچھڑ گئے۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ مدینہ کے نا باہر نکل جاتے سیدنا صدیق، کبھی کبھی نا باہر نکل جاتے، شام کو واپس لوٹتے آنکھوں میں آنسو آنکھوں میں آنسو، گھر والے پوچھتے کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور میں باہر گیا ہوا تھا کہیں سے میرا سونا آ جائے، میرا آقا تشریف لے آئے، میں اپنے آقا کے ساتھ مدینے کے اندر آؤں اور میں اپنی آنکھوں کو کیا دوں، تسلی دوں، میری پیاس بجھ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا نا بس 3 خواہشیں ہیں، پوچھا کون سی؟ فرمایا النظر الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ کا رخ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں اور صدیق آپ کو دیکھتا رہے۔ دوسرا فرمایا کہ میرا مال ہو اور میں اپنا مال خرچ کرتا جاؤں، اپنے مال کو انفاقی مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو میں آپ پر خرچ کرتا چلا جاؤں۔ اور آخری خواہش کے بارے میں فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھا رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے قدم پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا